اور اس خاتون کے ساتھ 25 سال گزار دیے. ان کا نام تھا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. تو پوری جوانی کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بوڑھی عورت کے ساتھ گزرا. اس سے آپ اندازہ لگائیے. مجمع بہرحال کیونکہ بات دلیل سے ہو رہی تھی وہ سنتے رہے. انہوں نے کہا کہ یہ حقائق ہیں، اگر یہ غلط ہو، مقرر نے کہا کہ یہ حقائق ہیں، اگر یہ غلط ہو تو آپ بتا دیجیے. ہماری کسی کتاب سے یہ بتا دیجیے کہ نہیں رسول اللہ نے پہلی شادی کسی کنواری لڑکی سے کی، خاتون سے کی نہیں. ایک بوڑھی عورت تھی، 40 سال ان کی عمر تھی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال گزار دیے. ان کی عمر 65 سال کی جب ہوئی، بی بی خدیجہ کی، ان کا انتقال ہوا، تب حضور نے دوسری شادی کی. اور زندگی بھر میں صرف ایک کنواری تھی، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ، ان سے شادی کی. باقی سب کنواری عورت، باقی سب بیوہ عورتیں تھیں. کسی کی 2 شادیاں ہو چکی تھی، کسی کی 3 شادیاں ہو چکی تھی، ان سے شادیاں کی. خیر، یہ تو تھا اعتراض جو ذات پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا. اب ہم آتے ہیں آپ کی کتابوں کی طرف. مقرر نے کہا کہ اب ہم آتے ہیں آپ کی کتابوں کی طرف. آپ کا ایمان ہے زبور پر، آپ کا ایمان ہے توریت پر. زبور حضرت داؤد پر اتری اور توریت حضرت موسیٰ پر اتری. اور یہودیوں کے یہ برگزیدہ پیغمبر تھے اور عیسائیوں کے بھی برگزیدہ پیغمبر. اس کے بعد انجیل آئی جو حضرت عیسیٰ پر اتری، دی گئی. زبور حضرت داؤد کو، توریت حضرت موسیٰ کو، انجیل حضرت عیسیٰ کو. توریت و زبور کو اولڈ ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں، پرانی مقدس کتاب، اور انجیل کو نیو ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں. دونوں مل کر ہولی بائبل ہو گئی. یہ تینوں مل کر ہولی بائبل چھپی ہوئی ہے. تو آپ ان کو مانتے ہیں؟ اگر آپ ان کو مانتے ہیں اور یقیناً مانتے ہیں، دیکھیں ہمیں آپ کے عقیدے میں کوئی شک نہیں ہے. مقرر نے کہا کہ ہمیں آپ کے عقیدے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت داؤد نے کتنی شادیاں کی؟ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے برگزیدہ پیغمبر اور مسلمانوں کے بھی پیغمبر ہم بھی مانتے ہیں. ہم کسی گستاخی کا کسی نبی کی شان میں کوئی تصور ہی نہیں کر سکتے. وہ اپنے عقیدے سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. ہم تمام رسولوں پر، نبیوں پر جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے، ان سب پر ایمان لاتے ہیں. اور یہ ہمارا عقیدہ ابتدائی آیات طیبات میں قرآن مجید و فرقان حمید میں بیان فرمایا گیا. ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو آپ کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور ہمارے بھی ہیں، انہوں نے شادیاں کتنی کی؟ اب وہ ہچکچا رہے تھے جواب دینے. بالآخر ان کو ماننا پڑا کہ حضرت داؤد نے 99 شادیاں کی. تو حضرت داؤد نے جو آپ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، انہوں نے 99 شادیاں کی. آپ کو 99 شادیوں پر اعتراض نہیں ہے، رسول اللہ کی 11 شادیوں پر اعتراض ہو رہا ہے. آپ اس کا مذاق کر رہے ہیں. ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام نے کتنی شادیاں کی؟ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام، جن کا ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کے لیے آج بھی یہودی مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں اور بیت المقدس پر قابض ہو گئے ہیں اور ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں. یہودیوں کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور ہم بھی ان کو برگزیدہ پیغمبر مانتے ہیں. حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام یہ حضرت داؤد کے بیٹے تھے. تو
تو آپ یہ بتائیے 11 شادیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی ان پر آپ کو اعتراض ہے. حضرت سلیمان نے کتنی شادیاں کی؟ ان کے والد حضرت داؤد نے 99 کی، ایک کی کسر رہ گئی، 100 ہو جاتی پوری. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اب اس کا کوئی بحث نہیں ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے. ہم یہ تو مانتے ہیں کہ وہ کتابیں اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی کتابیں تھیں، لیکن ان میں تحریف اور تبدیلی ہوئی، بدل دیا گیا. انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق بدل دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ اس کا انہوں نے کوئی جواب دینا نہیں چاہا. مذہبی تعصب آڑے آیا، لیکن پھر جب مجبور ہوئے اور ان کو کہا گیا کہ توریت و انجیل اور زبور سے ہم آپ کو بتائیں گے اور نہ بتائیے، مجبوراً انہوں نے کہا کہ ہاں 900 سے اوپر شادیاں ہوئیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے 900 سے اوپر شادیاں کی. یہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مقدس کتاب میں لکھا ہوا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے 99 شادیاں کی، 90 سے اوپر تھیں. بعض نے 90 لکھا، بعض نے 99. تو یہ مقدس اور برگزیدہ انبیاء جن کو آپ مانتے ہیں ان کا آپ مذاق نہیں اڑاتے، ان پہ آپ نہیں ہنستے، ان کا ذکر آپ کر دیتے نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیوں پر آپ کو بڑا قلق اور بڑا رنج ہوتا ہے کہ عورتوں کے حقوق مارے گئے. لیکن آئیے حدیث مبارک حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیر لأہلہ، تم میں سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک کرے، یعنی اپنی اولاد کو حلال لقمہ کھلائے، حرام نہیں. اس لیے کہ حرام لقمہ کھلانے سے 40 دن تک نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ دعا قبول ہوتی ہے. اور لقمہ حرام کی اب لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے. پاکستان میں رشوتوں کا بازار گرم ہے. محکمے میں زیادہ تعداد میں ایسے لوگوں کی ہے جو صبح و شام ہاتھ